نہایت ہی قابل احترام معزز سامعین کرام، حمد و صلات کے بعد آج خطبۃ الجمعہ میں ہم نے سورۃ الاحزاب کی آیہ نمبر 40 تلاوت اور سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ قرآن حکیم کی وہ عظیم اور بے مثال آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت کا اعلان۔ اسے آیت ختم نبوت بھی کہا جاتا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بے مثال اور نمایاں ترین شانیں عطا فرمائیں، ان میں سے ایک اہم ترین، ایک بے نظیر و بے مثال شان وہ آپ کی شان ختم نبوت بھی، اور اس کا ذکر سورہ احزاب کی آیہ نمبر 40 میں بئیں الفاظ فرمایا گیا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے سگے باپ نہیں۔ یہ پہلا جملہ گزشتہ آیات کے تناظر میں ارشاد فرمایا گیا، جن میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زینب سے ان کا نکاح ہوا، ناچاقی ہوئی، علیحدگی اور طلاق ہو گئی۔ عدت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے اللہ کے حکم سے نکاح فرمایا۔ اسی سورہ احزاب میں رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا: زوجناکہا، اے محبوب زینب سے آپ کا نکاح ہم نے کیا ہے۔ اللہ پاک نے اس نکاح، اس تزویج کی نسبت بھی اپنی طرف فرمائی۔ جب حضور نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا تو منافقین نے، مخالفین اسلام نے، یہودیوں اور مشرکوں نے یہ پراپیگنڈا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ قرآن حکیم نے اس آیہ نمبر 40 کی ابتدا میں اس پراپیگنڈے کا جواب دیا کہ سگے بیٹے جو کسی انسان کی صلب سے ہو، اس کی پشت سے ہو، سگا بیٹا ہو، اس کی بیوی سے یا اس کی مطلقہ سے تو نکاح حرام ہے، لیکن منہ بولا بیٹا وہ سگا بیٹا نہیں ہوا کرتا۔ منہ بولے بیٹے یا بیٹی کے احکام سگے بیٹے اور بیٹی والے نہیں ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی سگا بیٹا ہے ہی نہیں جو جوانی یا نکاح کی عمر کو پہنچتا، تو پھر تمہارا یہ اعتراض ہی بے بنیاد ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال رجل کی جمع ہے، اور رجل عاقل بالغ قابل نکاح مرد کو کہا جاتا ہے۔ اس کی نفی کی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی ایسے مرد کے باپ ہے ہی نہیں جو قابل نکاح ہو۔ جب حضور کسی کے سگے باپ ہی نہیں ہیں تو پھر حضرت زینب کے ساتھ نکاح پر اعتراض کرنا یہ سوائے اسلام دشمنی، یہ سوائے اپنے اندر کے بغض و عناد کے اظہار کے اور کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، فرمایا آپ تم مردوں میں سے کسی کے سگے باپ تو نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ محدثین، مفسرین، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ سگا باپ بھی انسان پہ اتنا شفیق اور مہربان نہیں ہوا کرتا جتنے اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ کی شفقت، رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کی رحمت، فرمایا وہ تمہارے لیے باپ سے بھی کئی گنا بڑھ کر، لیکن چونکہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں وخاتم النبیین،
اور سارے انبیاء کو ختم فرمانے والے، سب نبیوں کے بعد میں آنے والے، آپ کے بعد قیامت تک کے لیے منصب نبوت اور باب نبوت کو بند کر دیا گیا۔ لہٰذا یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہر شرعی حکم کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ منہ بولے بیٹے، متبنہ کی بیوی سے طلاق کے بعد، علیحدگی کے بعد نکاح، یہ بھی شریعت کا ایک حکم تھا۔ خاتم النبیین ہونے کے ناطے یہ آپ کے فرائض نبوت میں تھا کہ آپ لوگوں پر اس حکم کو کھول کے بیان کر دیتے، سو وہ آپ نے کر دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ پاک ہر چیز کو بخوبی جانتا۔ یہ آیت ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال شان کا اظہار بھی ہے، اور اسلام کے ایک انتہائی اہم بنیادی عقیدے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی دوسرا نبی کسی بھی معنی میں اس کا آنا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے آپ پر مرتبہ نبوت کو اپنے کمال پر پہنچا دیا، اپنے عروج پر پہنچا دیا ہے۔ آپ نے ذات باری تعالیٰ کا تعارف، اللہ کی پہچان، کائنات کو ذات الہی کا عرفان محمد الرسول اللہ نے یوں عطا فرما دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے اب کسی کو رب کے پہچاننے کے لیے کسی اور نبی کی حاجت ہی نہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سورہ احزاب کی صرف یہ آیہ نمبر 40 نہیں، قرآن حکیم کی 10 آیات ہیں جو حضور کے ختم نبوت کی شان اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کو بیان کرتے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں متقین کی جو صفات بیان کی گئیں، ان میں ایک اہم صفت یہ ارشاد ہوئی والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقین وہ ہیں جو اس کتاب پر، اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور ساتھ ہی فرمایا وما انزل من قبلک، اور متقین وہ ہیں جو اس وحی پر بھی یقین رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء پر اتاری گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کے بعد بھی کسی وحی کا آنا ممکن ہوتا تو قرآن یہ بھی فرماتا کہ متقین وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی کو بھی مانتے ہیں، پہلے انبیاء پر نازل شدہ وحی کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور آپ کے بعد جو وحی آئے گی اسے بھی مانیں گے۔ لیکن قرآن نے کہیں بھی یہ من قبلک کے کلمات قرآن حکیم کی 10 آیات میں موجود ہے، جہاں بھی ذکر ہوا ہے وہاں یہ بیان ہوا کہ متقین وہ ہیں، مؤمنین وہ ہیں، کامل الایمان وہ ہیں، قرآن کو صحیح معنوں میں ماننے والے وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اور من قبلک جو حضور سے پہلے انبیاء آئے ان سب کو مانتے ہیں۔ قرآن کی کسی آیت میں کوئی موہوم سے موہوم، کوئی معمولی سے معمولی بھی اشارہ نہیں ہے کہ کسی نبی نے حضور کے بعد بھی آنا ہے، اور اس آیہ نمبر 40 میں تو صراحت کر دی گئی، وما انزل من قبلک میں اشارہ ہے، اور یہاں صراحت ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے آپ پر اپنے دین کو کامل فرما دیا، اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور آپ کے دین کو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے منتخب فرما دیا۔ آپ ہی کو یہ اعزاز بخشا گیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ میں صرف عرب کی طرف یا صرف اپنے زمانے میں موجود لوگوں کی طرف، پہلے انبیاء کے بارے میں یہ قرآن حکیم نے بھی بیان فرمایا، اور کتب سابقہ میں بھی ذکر ہے کہ وہ کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص شہر کی طرف، کسی خاص بستی کی طرف نبی اور رسول بن کے آیا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز اور یہ اعلان
قرآن حکیم نے ذکر فرمایا کہ آپ ساری انسانیت کی طرف، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری فرد بشر تک سب کی طرف آپ اللہ کے رسول بن کر آئے۔ آپ کی شان مصدق ہے، مصدق جو اپنے سے پہلے انبیاء کی تصدیق کرنے والے۔ حضور اپنے سے پہلے تمام انبیاء کی تصدیق فرمانے والے ہیں، اور حضور کے بعد اب کسی اور نبی نے قیامت تک کے لیے آنا نہیں۔ قرآن حکیم کی یہ آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس حوالے سے بالکل واضح اور عیاں۔ ستمبر کا مہینہ جس کی آج 3 تاریخ ہے، اسلامیان پاکستان، مسلمانان پاکستان کے لیے 2 حوالوں سے بڑا ہی اہم ہے، اور ان دونوں حوالوں کی اہمیت بڑی واضح اور نمایاں۔ اس مہینے کا ایک حوالہ 6 ستمبر 1965 ہے کہ جب ہمارے افواج پاکستان نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کر کے، اپنے لہو نچھاور کر کے اپنی سرزمین کی حفاظت فرمائی۔ اور یہ جس سرزمین، جس ملک کی حفاظت فرمائی گئی، یہ اس کی جو جغرافیائی سرحدیں تھیں، جو زمینی بارڈر تھے، جو جغرافیائی سرحدیں ہیں، ان کی حفاظت 6 ستمبر کو شہدائے 6 ستمبر نے اپنے خون کی بوندوں سے کی۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک انہیں اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ علیین میں رتبہ و مقام عطا فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن نے اور حدیث نے مسلمانوں کو ترغیب دلائی ہے کہ اسلامی ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنا، اسلامی ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اس کا حکم اللہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا۔ سورہ آل عمران کی جو آخری آیہ مبارکہ ہے، ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، جب کبھی سخت حالات ہوں تو صبر کا دامن تھامے رکھا کرو، وصابروا، اور صبر کرنے میں کسی سے پیچھے مت رہا کرو۔ جتنے بھی کٹھن، جتنے بھی مشکل اور جتنے بھی سخت حالات پیش آئیں، دامن صبر کو تھامے رکھا کرو۔ ورابطوا، مفسرین فرماتے رابطو کا معنی ہے کہ اسلامی سلطنت کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سرحدوں پہ پہرا دیا کر۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایک دن کے لیے اسلامی ملک کی سرحد پر اس کی حفاظت کے لیے اپنی سواری سمیت موجود رہنا، اپنی سواری سمیت ایک دن کے لیے اسلامی ملک کی جغرافیائی سرحد کی حفاظت کرنا، حضور نے فرمایا اس کا ثواب اتنا ہے کہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک دن جغرافیائی سرحد کی حفاظت جو الحمدللہ افواج پاکستان سر انجام دے رہی ہیں، دیتی رہی ہیں، اور 6 دسمبر 1965 کا دن اس بات کا گواہ۔ اور ایک دوسری روایت میں حضور نے امت کو اس جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب یوں دلائی، ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اسلامی ملک کی جغرافیائی، زمینی، فضائی، سمندری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے، فرمایا جب شہید ہوتا ہے اللہ اسے شہادت کے بعد قیامت تک کے لیے ان ساری نیکیوں کا بدلہ عطا فرماتا رہتا ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتا تھا۔ فرمایا اگر دنیا میں وہ نمازیں پڑھتا تھا، سرحد اسلامی کی حفاظت کرنے والے کو شہادت کے بعد بھی قیامت تک نمازوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ روزے رکھتا تھا، یہ اختصاص، یہ خصوصیت رباط فی سبیل اللہ، رب کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے والے مجاہد کا یہ تمغہ ہے کہ اسے شہادت کے بعد قیامت تک اس کے روزوں کا ثواب بھی ملتا رہے گا، اس کے صدقات کا ثواب بھی ملتا رہے گا، جن خیرات اور نیکی کے کاموں کا وہ زندگی میں عادی تھا، مرنے کے بعد قیامت تک اسے ثواب ملتا رہے گا۔ جس طرح سے کسی بھی ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت یہ بڑی اہم
ضروری اور لازم ہوا کرتی ہے، اسی طرح سے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی بڑی ضروری ہوا کرتی ہے۔ 6 ستمبر کو اور 6 ستمبر کا دن اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا نشان ہے، اور 7 ستمبر 1974 کا عظیم دن اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کا امین ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو اس مملکت خداداد پاکستان کی پارلیمنٹ نے، آئین ساز ادارے نے قادیانیوں کو، مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا، اور یہ بات آئین پاکستان کا حصہ 7 ستمبر 1974 کو بنا دی گئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی میں، کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کو نبی تسلیم کرتا ہے، وہ اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ نعمت ایمان سے محروم ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی اور شخص کو، وہ غلام احمد نامی کذاب ہو یا کوئی بھی ہو، جو کسی کو نبی مانتا ہے یا نبوت کا امکان، اس کا امکان بھی تسلیم کرتا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج۔ 7 ستمبر 1974 کو اسلام کی، پاکستان کی اس نظریاتی سرحد کا دفاع کیا گیا، اور وہ تمام ہستیاں، ہمارے وہ تمام قائدین مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنی بھرپور کوششوں سے، کاوشوں سے اس چیز کو ممکن بنایا۔ اور یہ چیز صحابہ کرام علیہم رضوان، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی زندگیوں سے ثابت ہے کہ جس طرح اسلامی ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی دین کی بنیاد۔ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب منصب خلافت سنبھالا، مسلمانوں کو جو چیلنجز درپیش تھے انہیں بھی سادہ لفظوں میں آج ہم انہی 2 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا چیلنج تھا، ملک شام کی سرحد پر قیصر روم کے لشکر کی آمد کا اندیشہ تھا۔ حضور نے اپنے آخری ایام میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ روانگی کا حکم دے دیا تھا۔ آپ مدینہ طیبہ سے باہر نکل چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ ارتحال، حضور کا سانحہ وصال پیش آیا۔ حضرت اسامہ ٹھہر گئے اور پھر واپس تشریف لے آئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے منصب خلافت سنبھالا تو بہت سی تجاویز پیش ہوئیں، ہم بارہا ان کے حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ کئی ایک صحابہ نے یہ تجویز دی کہ لشکر اسامہ کو روک لیا جائے، انہیں سرحدوں پر نہ بھیجا جائے، جغرافیائی سرحدوں کو جو چیلنجز درپیش ہیں، قیصر روم کی طرف سے جو خطرات ہیں، انہیں فی الحال جو ہے وہ ایک طرف رکھتے ہوئے جو اندرونی معاملات ہیں، مرتدین کا جو فتنہ ہے، مانعین زکوٰۃ کا جو فتنہ ہے، منافقین کی جو ریشہ دوانیاں ہیں، ان کا کوئی توڑ کیا جائے۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے جو قیامت تک کے لیے ہر حکمران کے لیے مشعل راہ، بشرطے کہ وہ اپنی تاریخ کو پڑھنے پہ آمادہ، بشرطے کہ وہ خلافت صدیقی، وہ خلیفۃ الرسول کے اسوہ حسنہ اور سیرت صدیقی کو اپنے دل کی نگاہوں سے پڑھنے پہ آمادہ۔ جب یہ تجاویز پیش کی گئیں، سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے ہر بڑے سے بڑا خطرہ مول لینا قبول ہے، اگر شہر مدینہ سنسان ہو جائے، ویران ہو جائے، کوئی مرد، کوئی بہادر، کوئی سپاہی یہاں نہ ہو، اور مجھے درندے ٹانگوں سے گھسیٹتے پھریں، مجھے یہ تو منظور ہے، لیکن جس جھنڈے کو رسول اللہ نے اونچا کر دیا، جسے رسول اللہ نے حضرت اسامہ کے ہاتھوں میں تھما دیا ہے، اس جھنڈے کو سرنگوں کرنا، اس جھنڈے کو نیچا کرنا اور اس لشکر کو روکنا، یہ ابو بکر صدیق کو کبھی بھی منظور نہیں۔
گویا حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت کے جتنے اندیشے تھے، جتنے خدشات تھے اور جتنی بھی طرح طرح کے وہم تھے، حکم رسول کے سامنے ان سب کو حرف غلط کی طرح ایک طرف رکھ دیا۔ لشکر اسامہ روانہ ہوا اور اس شان سے روانہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق شہر سے باہر تک الوداع کہنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت اسامہ کم سن صحابی ہیں، بعض صحابہ نے یہ تجویز بھی دی تھی کہ کم از کم قائد لشکر تبدیل کر دیا جائے، اگر اس لشکر کا بھیجنا ناگزیر ہے تو حضرت اسامہ کی بجائے کسی سینئر صحابی کو امیر لشکر مقرر کر دیا جائے۔ اور جانتے ہیں کہ کتنے کتنے سینئر صحابہ موجود تھے اسی لشکر میں جو حضرت اسامہ کی سرکردگی میں، قیادت میں رسول اللہ نے روانہ کیا تھا۔ اس کا ایک سپاہی عمر بن خطاب بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے درخواست کی ہے، تاریخ کا حصہ ہے، حضرت اسامہ کو درخواست کی ہے کہ اسامہ آپ امیر لشکر ہیں، رسول اللہ نے مقرر کیا ہے، حکم اس لشکر پہ آپ کا ہوگا، اختیار آپ کا ہوگا۔ میں بطور خلیفۃ الرسول یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر مناسب سمجھیں عمر فاروق کو میرے پاس مدینے میں چھوڑ جائیں، مجھے یہاں ان کے مشوروں کی ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ درخواست دی اور حضرت اسامہ نے اسے قبول کیا، تھوڑا سا ٹھہر کر ٹھنڈے دل کے ساتھ۔ اگر من حیث القوم ہم سوچنے پہ آمادہ ہوں، آج ہمارے ہاں بڑا ایک کرائسس بحران ہے اداروں کی آئینی حدود کا۔ تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں، اپنی اپنی آئینی قانونی حدود میں رہتے ہوئے فرائض کی بجا آوری کیسے کی جاتی ہے۔ اگر کوئی ادارہ، اگر کوئی فرد سیکھنے پہ آمادہ ہو، سیرت صدیقی مشعل راہ ہے، سیرت صدیقی اس کے لیے نمونہ عمل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اگر فضائل گنوانے پہ آئیں تو بہت طویل وقت درکار۔ حضرت اسامہ جیسے جونیئر صحابی سے کیوں درخواست کر رہے ہیں کہ اسامہ کو رسول اللہ نے امیر لشکر مقرر کر دیا؟ تو بہرحال آپ باہر تشریف لے جاتے، حضرت عمر فاروق کی درخواست حضرت اسامہ قبول کر لیتے ہیں، حضرت عمر وہیں مدینے میں ٹھہرتے ہیں اور سیدنا ابوبکر صدیق اس لشکر کو روانگی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا اہتمام تھا، اور اسی طرح آپ نے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے۔ جب مسیلمہ کذاب نے، اسود عنسی نے، سجاح نے اور دیگر جھوٹے مدعیان نبوت نے دعوی نبوت کیا ہے، ابو بکر صدیق نے اسلام کی تاریخ کے ان روشن ترین دن کے مالک لوگوں نے جیسے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، کوئی کمی نہیں آنے دی، ان عظیم ہستیوں نے، ان ستاروں سے بھی بڑھ کر روشن سیرت اور کردار والے صحابہ نے ہمارے سامنے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی بھی روشن مثالیں قائم فرمائیں۔ جنگ یمامہ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانہ خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ یہ وہ بدبخت تھا جس نے دعوی نبوت کیا ہے، یہ کلمہ بھی پڑھتا تھا اور اس کے لشکری بھی جو ہزاروں، جو قبیلہ تھا اس کا ہزاروں کی تعداد میں تھا، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، اذانیں بھی دیتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، قرآن کو بھی مانتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا تھا کہ میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں، نعوذ باللہ من ذالک ولعنہ اللہ تعالی۔ وہ کہتا تھا مجھ پر بھی وحی آتی ہے، اور وہ پڑھ کے سنایا کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے، سیدنا عمر نے، تمام صحابہ نے اس کے خلاف اعلان جہاد بلند کیا۔ حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں صحابہ نے وہ عظیم جنگ لڑی جس میں 1200 کے قریب صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، بدر میں شریک ہونے والے بھی تھے، جنہیں رسول اللہ کی زبان نبوت نے رضائے الہی کی سند عطا فرمائی تھی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند میدان حدیبیہ میں پانے والے صلح حدیبیہ کے شرکاء میں سے وہ جنگ یمامہ میں شریک بھی تھے اور جام شہادت نوش بھی کیا۔ رسول اللہ کی ختم نبوت کے خلاف کسی بھی قسم کا دعویٰ نہ ابوبکر صدیق نے برداشت کیا، نہ آج امت برداشت کرے گی اور نہ قیامت تک کبھی برداشت کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ اسوہ حسنہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی اہم ہے، وہ ضروری ہے، وہ لازم ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔
لیکن نظریاتی سرحدوں کو کھلا چھوڑ دینا، نظریاتی سرحدوں پہ حملہ کرنے والوں کے منہ پہ لگام نہ ڈالنا، نظریاتی سرحدوں کو تہو بالا کرنے والوں کو میڈیا میں کھلی آزادی دے دینا، یہ کسی بھی طور مسلمان ریاست کے لیے فائدے کی بات نہیں ہو سکتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ مثال جنگ یمامہ میں صحابہ کے بہنے والے مقدس خون کی ایک ایک بوند اور ایک ایک قطرہ یہ قیامت تک کے لیے مسلمان کو پیغام دے رہا ہے کہ جیسے نظریاتی، جیسے جغرافیائی سرحد کی حفاظت لازم ہے، نظریاتی سرحد کی حفاظت بھی خون دے کے کی جائے گی۔ اس کے لیے جتنے مرضی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، وہ تاریخ گواہ ہے، اس امت نے ماضی میں بھی پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جب کبھی ضرورت پڑی یہ امت پیش کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ حکمرانوں کو یہی پیغام ہے حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت کا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کا، کہ یہ دونوں چیزیں پہلو بپہلو بڑی اہم ہیں۔ قادیانی کذاب کی صورت میں، مرزائی کذاب کی صورت میں سلطنت برطانیہ نے مسلمانوں میں افتراق و انتشار کا جو دروازہ کھولا ہے، الحمدللہ 7 ستمبر 1974 کو علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو البرکات سید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بے شمار قائدین، علماء، مقررین، تاجر، وکیل، ہر معاشرہ اور ہر معاشرے کے ہر شعبہ حیات سے متعلق افراد نے قربانیاں دیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 1953 کی جو تحریک ختم نبوت تھی، اس میں کم و بیش 10,000 کے قریب پاکستانی شہداء نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ آمرانہ حکومت تھی، مظاہرین پر گولیاں برسائی جاتی، مسلمان اپنے سینوں پہ گولیاں کھاتے، لیکن ختم نبوت کے اس عظیم پیغام اور اس عظیم عقیدے سے پیچھے ہٹنے پہ آمادہ نہیں۔ 7 ستمبر 1974 کی جو تحریک قرارداد پارلیمنٹ میں پیش کی گئی، اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک بے مثال تاریخ ہے، جو جنگ یمامہ سے شروع ہو کر 1953 کی تحریک ختم نبوت اور پھر 1974 کی تحریک ختم نبوت سے ہوتی ہوئی یہ بات جو ہے وہ یہاں تک پہنچتی ہے، اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جاتا ہے۔ جب انہیں غیر مسلم قرار دے دیا گیا، وہ ایک اقلیت ہیں، وہ اس ملک میں رہیں، انہیں رہنے سے کوئی نہیں روکے گا، لیکن اس ملک میں تبلیغ کرنا، لوگوں کے ایمان پہ ڈاکے ڈالنا، اس ملک کی نظریاتی سرحدوں پہ حملہ آور ہونا، اس کی اجازت نہ آئین پاکستان انہیں دیتا ہے، نہ کتاب اللہ دیتی ہے، نہ اللہ کے رسول کی سنت دیتی ہے، اور نہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ متوارثہ دیتا ہے۔ ہمیں آج اس حوالے سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے شعبہ حیات میں رہتے ہوئے ختم نبوت کے حوالے سے اپنے عقیدے کو واضح طور پر جاننے کی ضرورت ہے، اور مرزائیوں کی جو چیرہ دستیاں، جو ریشہ دوانیاں، جو سازشیں ہیں، جو ریکارڈ پر ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں، ہمیں ان سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو اس سے باخبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس وطن عزیز کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہمیں من حیث القوم یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر قربانی دے کر، ہر مشکل برداشت کر کے اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر سکیں، اور ہمارے جو جوان، ہمارے جو سپاہی سردی اور گرمی، موسم کی صعوبتیں، مشکلات، تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ ان کی تائید و حمایت فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا کہ ہم اپنے اس وطن عزیز اور اپنے دین کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع بھی کریں گے، اور جو علماء ربانیین، جو محققین، جو محدثین، جو علماء اور جو ذی شعور اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کوششوں میں مصروف عمل ہیں، ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کوششوں میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے، ہم بھی اپنی توانائیاں صرف کریں گے، اور ہم اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔